کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہرڈلز آ جاتی ہیں، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تعریف بھی آپ کو بہت زیادہ آپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے. جیسے ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کسی اور کی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی کمر توڑ دی ہے. تو واقعی میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی اسٹرگل کر رہا ہے اور اس نے کچھ بہت بڑا اچیو کر لیا ہے، اب اس کو لوگ بہت زیادہ جب اپریشیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، آئی ہیو ڈن انف، دیکھو میں کس مقام تک پہنچ چکا ہوں، اور اپنے آپ کو وہ اتنا زیادہ سراہنے لگ جاتا ہے، اتنا پرائڈ میں چلا جاتا ہے کہ وہ پھر وہ جو اس نے سٹارٹ کیا تھا نا جرنی اسٹیپ اے سے کہ میں نے تو اسٹیپ زی تک جانا ہے، وہ بیچ میں اسٹیپ ڈی پر ہی رک جائے گا کہ نہیں اس سے آگے تو اب جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو لگے گا کہ ٹھیک ہے ہی ہیز ڈن انف. تو بہت دفعہ ہماری لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے. اب شاہین کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ وہ تو بہت اونچی پرواز رکھے گا اور ایک اس کا فوکس ہے، ایک ڈیسٹینیشن ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچتا نہیں ہے وہ نہ بیٹھتا ہے، نہ ہی ریسٹ کرتا ہے، نہ ہی تھکتا ہے، وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھتا ہے اور اپنی اس اڑان کو، اس فلائٹ کو روکتا نہیں ہے. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ اگر کوئی اچیومنٹ زندگی میں آپ نے حاصل کر بھی لی، کوئی بہت بڑا آپ کا گول تھا وہ اچیو ہو گیا، لیکن اب اگلے سٹیپ پہ جائیں، اب آگے موو آن کریں، اب ایک سٹیپ آگے بڑھیں، وہیں پر سٹک نہ ہو جائیں. جو ہم سٹیگننٹ ہو جاتے ہیں نا، ایک جگہ پہ جو رک جاتے ہیں، یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایسے تو نہیں کیا، ایفرٹ ہی نہیں کیا، ایفرٹ بھی تو کی ہے، لیکن اس ایفرٹ کرنے کے بعد اسی ایفرٹ کو سارا کچھ سمجھ کے ایک جگہ پر بیٹھ جانا. ہاں اگر حالات ہی ایسے ہو جائیں، وہ حالات کا تقاضا ہو جائے کہ آپ نے ابھی فی الحال آپ کی اور رسپانسبلٹیز بڑھ جائیں، آپ کا کام کوئی اور اتنا آپ کو آکوپائیڈ کر لے کہ آپ وہ اپنا گول اچیو نہ کر سکو، وہ اور بات ہے. ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بس سمجھنے لگ جانا کہ ناؤ آئی ایم ٹو ٹائرڈ، اتنی دیکھو میں نے ایگزرشن کی تھی، اتنا زیادہ میں تھک گئی تھی، اتنا زیادہ میں محنت کرتی تھی، کہ اپنے اوپر سیلف پٹی کا شکار ہو جانا اور پھر آگے محنت نہ کرنا، اس گول کو اچیو نہ کرنا، یہ غلط ہے. آپ کیسے تھک سکتے ہو؟ آپ کیسے رک سکتے ہو؟ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر انسان کو پتہ ہوگا، یہاں پہ اگر کوئی ایسا انسان سن رہا ہے جو واقعی میں مجبور ہے، جو واقعی میں جیسے میں نے کہا ذمہ داریاں اس کی اتنی ہیں کہ وہ اپنا گول اچیو نہیں کر رہا، چلو وہ اور بات ہے. اس انسان کو پھر اتنے زیادہ اس میں نہیں جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک مجبوری ہے، اس کا ایک جینوئن ایکسکیوز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا انسان سن رہا ہے اور اس کو پتہ ہوگا کہ اس سے کیا کہا جا رہا ہے اور اسی کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو، ہر انسان کو اپنی ویکنیسز کا بھی پتہ ہوتا ہے، اپنی اسٹرینگس کا بھی پتہ ہوتا ہے، کہ کہیں وہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہا، کہیں وہ یہ تو نہیں سوچ رہا کہ نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی، یعنی میرے سے تو ہوگا ہی نہیں، یا بس ویسے ہی کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہ رہا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت سی ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ گرو نہیں کر سکیں گے جب تک آپ ایک ایسے ایریا میں ہوگے، کنفائنڈ ہوگے ایک جگہ پہ جہاں پر آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، آپ کو کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی. جیسے ایگل کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اپنے بچوں کو وہ جب ذرا سے بھی ان کے پر نکلتے ہیں تو وہ ان کو گھونسلے سے باہر نکال دیتی ہے، جو مدر ایگل ہوتی ہے، کہ جاؤ اب اڑو، کہ ان کو کوئی ذرا سی بھی اسٹرائک ہوگی، کچھ بھی ان کو لگے گا نا، جب ان پر کوئی اٹیک ہوگا یا کچھ بھی، تو یہ فوراً سے اڑنا شروع کریں گے اور اس انوائرمنٹ میں گرو کریں گے. تو بہت ضروری ہوتی ہے کہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اگر گرو کرنا ہے، اور وہ گروتھ کا جو پروسیس ہے وہ آپ کی لائف کے اینڈ تک جاری رہنا چاہیے، تو پھر آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آئی ایم ناٹ دیٹ کیپیبل، یا میرے اندر ہمت نہیں ہے.
یا میں اتنی انرجی پوزیس نہیں کرتی. نہیں، آپ کو آگے سے آگے بڑھنا ہے. سچ اے بیوٹیفل لیسن وی ہیو لرنڈ فرام برڈس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں ہمارا ویژن بھی درست کرے. ویژن بھی دیکھیں کلیئر ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے نا. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے تو پورے ایک دن میں کتنی دفعہ ہمیں اس طرح سے ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں کہ ہم ایک کام پیورلی اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر رہے تھے، اسٹارٹ کیا تھا، لیکن بیچ میں کتنے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، یا کسی نے کوئی بات کر دی، آپ بہت ہرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہو، دل پہ ہی لے لیتے ہو، پھر آپ کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے ہو اور آپ اپنے آپ کو اور فرسٹریٹ کر رہے ہیں نا. اپنا موڈ خراب کیا ہے، اپنی انرجی لو کی ہے، اپنے ایک طرح سے آپ نے ساری اپنی ہیلتھ کو افیکٹ کر لیا ہے. کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ایک مومن کا نہیں ہوتا. ہاں، جب لو لگتی ہے، جب کوئی اس طرح کا سیٹ بیک ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی بینگ ہیومن وہ ہرٹ ہوگا، مگر اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرے گا. وہ کوشش پوری کرے گا کہ وہ اسی میں نا گھر کے رہ جائے، بلکہ آگے بڑھے نا، سوچ میں بھی آگے بڑھے، سوچ کو بھی اپنی درست کرتا رہے. یہ تو ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے، ہر سیکنڈ کی اسٹرگل ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس طرح سے لوگ چونکہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ اس گول کو نہ سمجھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو، ہو سکتا ہے کیا، لوگ کہاں سمجھتے ہیں، لوگ کہاں ہمیں پوری طرح سے جانتے ہیں. لوگ تو نہیں جانتے. ان کو تو آپ کی پرسنالٹی کا کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی آپ کو دعویٰ بھی کرتا ہے نا کہ وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو پوری طرح نہیں جانتا، کیونکہ آپ کی تو پرسنالٹی کے بہت سے راز ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے اسپیکٹس ہیں جو کہ کسی کو بھی نہیں پتہ. وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو کیوں پھر ہم کسی اور کی نظر سے خود کو جج کریں؟ کیوں پھر ہم کسی کے کہنے پہ ہار مان کے بیٹھ جائیں؟ کیوں پھر ہم کسی کے کہنے پہ، کسی کی کوئی بات پہ اتنے اداس ہو جائیں کہ آگے ہی نہ بڑھ سکیں اور اپنی ہیلتھ کو داؤ پر لگائیں؟ کیوں؟ وجہ اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہمیں. اور یہی کانسیپٹ میں جیسے پڑھ رہی تھی کل اشعار یہ اقبال کے، تو یہی کانسیپٹ تو انہوں نے دیا ہے. ہر شعر میں موٹیویشن ہے. کوئی ان کی جو ہے نا پوئٹری، جیسے اکثر شعراء ہوتے ہیں نا، وہ پوئٹری بغیر کسی مقصد کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا رومانٹک ہو جائے گی یا ویسے اہمی ہو جائے گی کہ اس میں کوئی پرپس نہیں ہے. ان کی تو میننگ فل پوئٹری ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں وہ کہتے ہیں کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، کہ اتنا کم ظرف کیوں ہو گئے، اتنا اپنے آپ کو کم ہمت سمجھ کیسے لیا کہ اس سے لیس پہ آپ بالکل سیٹسفائیڈ ہو گئے. جس کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے وہ کام آپ نے نہیں کیا، وہ کام آپ نے اچیو نہیں کیا، وہ گول. تو وائی آر یو سیلنگ یور سیلف سو چیپ؟ تو ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ کیا ٹیلنٹ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے. ایوری ونز اسٹرگل از ڈفرینٹ. کوئی کمپیئر نہ کرے، اچھا فلاں نے تو دیکھو اس کے بھی کتنی مشکلات آئیں، پر وہ تو جو ہے وہ تو دیکھو اس نے یہ ڈگری کر لی، یا اس نے یہ کام کر لیا، اس نے یہ جاب بھی کر لی، اور میرے پہ مشکل آئی اور دیکھو ذرا میں تو ہمت ہار کے بیٹھ گئی اور میں نے تو آگے پڑھا بھی نہیں، یا میں نے آگے یہ کام بھی نہیں کیا. وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، ریلیجن کے حوالے سے بھی، یا دنیاوی کوئی نالج، یا کوئی بھی اکیڈیمک آپ کا کوئی گول تھا آپ سے اچیو نہیں ہوا. کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ یور اسٹرگل اینڈ یور فیئرس اینڈ یور ہول پرسنالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ، یور ایکسپیرئنسز آر ڈفرینٹ. اگلے بندے کے ڈفرینٹ سینیریوز تھے، ہو سکتا ہے اس کو کوآپریٹو لوگ مل گئے ہوں، ہو سکتا ہے اس کا انوائرمنٹ اتنا چیلنجنگ نہ ہو. آپ کے لیے سارا سینیریو ڈفرینٹ ہے، تو اپنی لائف کو میزریبل کیوں بناتے ہیں کسی کے ساتھ کمپیئر کر کے؟ خود سے کیوں نہیں ہم کلام ہوتے ہیں؟ اپنے فیئرس کو ایڈریس کریں نا، اپنے اندر جھانکیں نا. جیسے وہ بات تھی کہ وہ اگلی بیہیویئرز، وہ سارے وہ جو بھی جیسے وہ اپنی ڈیڈ فیدرز اور اپنی جو اولڈ سکن ہے اس کو بھی شیڈ کرتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ ایگل کیا کرتا ہے، وہ ریجوینیٹ کرنے کے لیے ہائبرنیشن پہ چلا جاتا ہے، اور اس کا سارا یعنی اس کی پوری باڈی رینیو ہوتی ہے، دوبارہ گروتھ ہوتی ہے. یعنی اس سے بھی وہ ٹائم چاہیے اپنے لیے، ایک سولیٹیوڈ چاہیے، وہ سارا جو ہم نے کل ڈسکس کیا. تو دیکھیں کہ
اس سے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بہت سارے ہمارے اندر بھی ایسے، ہم نے تو وہ رسومات کی بھی ذکر کیا کہ وہ سارے ایسے کسٹمز ہوتے ہیں جن کو چھوڑنا ہے. لیکن اگر ہم انڈیویجولی دیکھیں، انڈیویجول لیول پہ بہت سارے ایسے بیہیویئرز بھی تو ہیں، بہت سارے اخلاق کی ایسی ہمارے اندر کمی بھی تو ہے جس کو امپروو کرنا ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن وی آر سو اینگری ایٹ پیپل، ایٹ اوور سیلف سم ٹائمز. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی ہے اور ہم اس کا الٹا مطلب نکال لیتے ہیں اور فائٹ پہ اتر آتے ہیں. یعنی بہت سارے ایسے بیہیویئرز ہیں اپنے اندر ہم نے جو کہ جھانکنے کی ضرورت ہے اپنے اندر. اپنے آپ کو جب تک وہ اولڈ لیئرز شیڈ نہیں ہوں گی، وہ ٹریسز جاہلیت کے اندر سے نہیں نکلیں گے اگنورینس کے، اور ہم اپنے آپ کو کانسٹنٹ ایک ریمائنڈرز کے ساتھ اپنے آپ کو ہیل نہیں کریں گے پاس ٹراما سے، یا اپنے ان فضول کی جو یعنی ایسے جو بیہیویئرز ہیں، ایسے جو مینرز ہیں، کہ جو ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور جو اچھا اخلاق تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی قدریں ہیں جو کہ ہمیں سنت سے ملتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا، کس طرح سے انہوں نے سوچا، کیا ان کا کی ڈیلنگ تھی لوگوں کے ساتھ. جب تک وہ نہیں اپنائیں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم گرو کر رہے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لرن کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کو بھی سکھا رہے ہیں؟ آپ تو پھر کسی اور کو بھی ٹراما ہی سکھائیں گے، ٹراما ہی دیں گے، کیونکہ آپ اپنے ٹراما سے ہیل نہیں ہوئے. تو ہیلنگ از آلسو این آن گوئنگ پروسیس، گروتھ از آلسو این آن گوئنگ پروسیس. اور اس سب کے لیے کیا کرنا ہے؟ پروں کو پھڑپھڑانا ضروری ہے، اپنے آپ کو ایفرٹ میں لگانا ضروری ہے، اپنی جان کو، اپنی روح کو، اور خود سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سچویشن میں ڈالا ہے نا، دین اللہ نوز یو کین ڈو اٹ، یو کین فیس اٹ اینڈ یو کین فیس اٹ ہیپیلی. یہ نہیں کہ رود ہو کے اچھا بس میزریبل سا ہو کے اچھا بس میرا تو قسمت تھی یہی تھی. نہیں، آپ اچھے سے زندگی گزار سکتے ہو. اور لاسٹ بات وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں آ کے کہ ہمیں اکیلا پن جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کہہ لیں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اکیلے رہ کے اور زیادہ یعنی ذرا سی دیر بھی میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، آئی وانٹ سم ڈسٹریکشن. اور باقی ایسے ہوتا ہے، ہم بھی نوٹ کریں تو اپنے اکیلے بیٹھتے ہیں نا تو اپنے اندر کی بہت سی آوازیں ہوتی ہیں، ان کو دبانے کے لیے ہم یا تو فوراً سے موبائل فون پکڑ لیتے ہیں، یا لیپ ٹاپ آن کر لیں گے، یا کوئی ٹی وی دیکھنا شروع، یا کسی کے ساتھ آپ گوسپ کرنے لگ جاتے ہو، گپ شپ کرنے لگ جاتے ہو. یعنی کہ آپ نے بہت ساری ڈسٹریکشنز ڈھونڈی ہوتی ہیں کہ وہ جو اندر کی آواز ہے نا آپ اس سے فیس نہ کرو، اور ایک ون ٹو ون ٹاک آپ کی اپنے آپ سے نہ ہو سکے. یہ شیطان ہے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. لیکن ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ سالیٹیوڈ تو اس کو پسند ہوتا ہے. ہاں یہ نہیں کہ بالکل ہی اکیلے اتنے عرصے تک آپ اکیلے ہی رہو اور بالکل کسی سے بات ہی نہ کرو، نہیں، لوگوں سے بھی ملیں، سوشلائز کریں، لیکن جو اکیلا ٹائم ہے اس کو بھی نہ گنوائیں. یہ نہیں کہ خود کو میں نے اتنا بزی رکھنا ہے کہ وہ جو آواز ہے جو آپ ایک مطلب مجھے کچھ کوسچنز آتے ہیں ذہن میں یا میرے کچھ فیئرز ہیں اور ان کو آپ ایڈریس ہی نہ کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اپنے آپ سے بات کرنا نہیں سیکھتے، تب تک بھی بہت سارے چینجز نہیں آ سکتے آپ کی پرسنالٹی میں، پازیٹیو چینجز. ٹھیک ہے، تو خود سے بات کرنے سے نہ ڈریں، اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنے سے نہ ڈریں. دیکھیں کہ کیا ایسا پرابلم ہے، اپنے آپ سے پوچھیں نا. اکثر ہم اپنے آپ کو ایک ایسے پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ کہ نہیں میرے سے تو غلطی بھی نہیں ہو سکتی. وہی جو ہم پڑھ بھی رہے تھے ایک دن کہ تکبرانہ سی چال ہے، انداز ہے ہمارا کہ غلطی کوئی بتا دے، کرٹیسائز کر دے، کوئی ہمیں کہہ دے کہ نہیں یہاں پر تم نے غلط کیا، تو وہ سنا نہیں جاتا. لوگوں کو ہم بہت جج کرتے ہیں. تو یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ کبھی کبھار اپنا انالیسس بھی ایسے کریں نا، اپنے کرٹک بنے نا، دیکھیں نا کہ کیا چل کیا رہا ہے اندر، کون سے فیئرز ہیں، کون سی ایسی آپ کی بھی ہو سکتا ہے نیگیٹو باتیں ہوں پرسنالٹی کی جو کہ صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ اس کو ماننا نہیں چاہ رہے، آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے.
کریں نا ذرا فیس، دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی غلط ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو چینج کر سکیں، پازیٹیو ہو سکیں، اور ہو سکتا ہے کیا پتہ آپ کی غلطی یہ ہو رہی ہو کہ آپ کو یہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس ان کو لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا، وہ وزڈم نہیں آتا، تو اس پہ کام کریں پھر. تو بس اس سب کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کافی ڈسکشن اسی پہ ہو جاتی ہے. اچھا خیر، آگے چلتے ہیں. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے، کافر تو نرے دھوکے میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا کہ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا کوئی ہے لشکر، کیا کوئی ہے فوج جو تمہاری مدد کرے، ینصرکم من دون الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر رحمان تمہیں عذاب دینا چاہے یا رحمان تمہیں تمہارے کیے پر تمہارے گناہوں کی سزا دینا چاہے تو کوئی ہے جو تمہیں بچا سکے. اور دوسرا مطلب کیا آ رہا ہے کہ رحمان کے علاوہ تمہیں پروٹیکشن کون دے گا، کہ اگر کوئی لشکر تم پہ حملہ کر دے یا کوئی لشکر تمہارے خلاف ہو جائے. اور یہاں پر دیکھیں یہ ہے کہ ہوا جند لکم، کہ کوئی لشکر، جند ایسے لشکر کو کہتے ہیں جو مسلح ہو، یعنی پراپر اس کے پاس اسلحہ ہو، پراپر وہ ایسے اسلحے سے لدا ہوا ہو کہ وہ فائٹ کر سکے. ایسا لشکر نہیں، یا فوج کے ایسے لوگ نہیں کہ جو بالکل وداؤٹ اسلحے کے ہوں. نہیں، یہ وہ لشکر ہے کہ جس کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ فائٹ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے پوری کائنات کے تمام لشکروں کو اکٹھا کر لو اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی تھما دو، ان کے پاس ساری وہ پاورز ہوں کہ جس سے وہ فائٹ بھی کر سکے نا. اور اگر ہم جدید دور میں دیکھیں تو آپ کہہ لیں کہ ہر طرح کا جو نیا سے نیا جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، اور لوگوں نے جو انوینشنز کی ہیں کہ کتنے اٹامک بامز بنے ہیں، کتنا کچھ بنا ہے. تو ایک طرح سے چیلنج ہے کہ سارا کچھ ملا کر بھی اگر کوئی آ جائے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اور اس کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. یعنی کہ اور یہ دیکھیں نفس کو ٹیم کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت آیات ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے انسان بھول جاتا ہے نا، اس ٹائم پہ وہ لذت اتنی ہوتی ہے یا انسان کے اوپر پریشر اتنا ہوتا ہے نفس کا یا لوگوں کا کہ اس کو ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون سا مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اس کو دیکھ رہی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ تو رہا ہے لیکن اس ٹائم پہ احساس کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر تو نہیں آ رہا نا، تو ٹھیک ہے اب جو دل کرتا ہے وہ کرنا ہے. قیامت کون سا ابھی آ جائے گی، بہت دور ہے. آخرت کون سا مجھے نظر آ رہی ہے سامنے، بہت دور ہے. تو انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے اس ٹائم پہ اگر انسان اس آیت کو یاد کر لے کہ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرے گا، تو کیسے میں اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کر سکتی ہوں. اور واقعی میں دیکھیں کہ ہم تو ایک سانس نہیں لے سکتے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. کبھی کبھار اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ایک ایک جوائنٹ، ایک ایک نرو، ایک ایک وین، ایک ایک آرگن، ایک ایک سسٹم، سارا کا سارا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چل رہا ہے اور وہی چلا رہا ہے اس نظام کو. تو ہر چیز تو اس نے میری درست رکھی ہوئی ہے، وہی مجھے پرووائڈ بھی کر رہا ہے ہر چیز. تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اسی کی نافرمانی کروں اور پھر ایکسپیکٹ بھی کروں کہ اب وہ جو ہے وہ میرا ساتھ ہمیشہ دے گا اور مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا، جب آپ اسی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ جو ہر چیز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے اور آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر بات تو یہی ہو رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کے عذاب دینے پہ بھی قادر ہونے کو اور اس کے پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ رحمان کے علاوہ کوئی ایسا نام یا کوئی ایسی صفت بھی اللہ تعالیٰ یوز کر سکتے تھے کہ وہ الجبار ہے، وہ القہار ہے، وہ عذاب شدید دیتا ہے، یا کوئی ایسا نام بھی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الرحمن، کہ یہ مت بھولو
کہ وہ سب سے زیادہ تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے زیادہ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، اور وہ کیوں تمہیں کسی بھی عذاب میں ڈالے گا؟ تو لوگوں کے پیچھے جو بھاگ رہے ہو، جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم لشکروں پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا وہ بنا رہے ہیں کارساز، تو یہ کیوں بھول رہے ہو کہ رحمان تو وہ ہے، رحم لوگ نہیں کرتے آپ پر، رحم تو اللہ کرتا ہے۔ تو بات بھی پھر اسی کی مانو نا۔ پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اس لیے اللہ نے کہا ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر تو دھوکے میں ہی ہیں۔ اب دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ڈیسیو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی سے کوئی وعدہ کیا گیا یا کوئی بات کی گئی اور پھر اس پہ پورا ہی نہ اترا گیا، بلکہ اس کو دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے بلیو کر لیا اور آپ نے اس کو دھوکہ دے دیا اور وہ کام پورا ہی نہیں کیا۔ اب جو گناہ کا کی جو لذت ہے، وہ جو گناہ کا ٹائم ہوتا ہے جب ایک انسان نفس کے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، تو وہ دھوکے میں ہی آ رہا ہے نا شیطان کے۔ اور وہ کس دھوکے میں آ رہا ہے؟ کہ شیطان اس سے آ کے کیا کہتا ہے کہ یہ کام کر لو اور پھر تمہاری عیش ہوگی، پھر تم دیکھنا کتنے زیادہ سکون میں چلے جاؤ گے۔ سپوز کسی نے کوئی سود کا کام یا کاروبار سٹارٹ کیا، تو اس ٹائم پہ کیا اس کو آ رہے ہوتے ہیں تھاٹس کہ یہ تو میرے فائدے کا کام ہے نا، اس سے تو میرا بہت کچھ بن جائے گا، سنور جائے گی زندگی، میری زندگی، میرے بچوں کی زندگی۔ لیکن اصل میں وہ خسارے میں ہوتا ہے، اصل میں یہ دھوکہ ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ شیطان نے تو یہ اس سے مکر جانا ہے کہ میں نے تو صرف تمہیں ٹیمپٹ کیا تھا، ایکٹ تو تم نے کمٹ کیا تھا، اس وجہ سے عذاب بھی اب تم بھگتو گے۔ تو دیکھیں نا شیطان کس طرح سے انسان کو غرور میں، دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اور کافروں کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ کتنے بڑے دھوکے میں ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ تو ان کا اپنا کبر، ان کا تکبر ان کو دے رہا ہوتا ہے کہ وہ جان کے، کفر اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ نے وٹنس کر لی، جان لی، پر اس کا انکار کر دیا۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک ایسی ذات ہے، ایک سپر پاور ہے کہ جو ساری سپر پاورز سے بڑی ہے، اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سب سے بڑے ہونے پر، اس کے قادر ہونے پر، اس کے تخلیق کرنے پر، اس کے رب ہونے پہ ان کو مل جاتی ہیں ساری شہادتیں، ان کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ دھوکے میں پڑ کر اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آج کل کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو ان کا بھی تو یہی حال ہے نا۔ ہم کیوں کافروں پہ الزام لگائیں، کیوں ان کی بات کریں، ہم اپنی بات کیوں نہ کریں؟ ہم یہ کیوں نہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے، ہمارے اوپر تو زیادہ کہتے ہیں نا کہ اس کو زیادہ سزا ملے گی، کافر سے بھی زیادہ، جیسے منافق کو سزا ملے گی، وہ زیادہ نچلے گھڑے میں ہوگا دوزخ کے، کیونکہ اس کو تو سب کچھ پتا تھا، وہ تو سب جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات سے واقف تھا، پھر بھی اس نے دیکھ کے اندیکھا کر دیا۔ اور یہ جو بنی اسرائیل جیسے سوال کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے پھر ہم مانیں گے، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی تو یہی ہو چکا ہوا ہے نا کہ جب تک وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں تو پھر ہم مانتے بھی نہیں ہیں، ہم پھر اپنی من مانیاں کرتے رہتے ہیں اور کانسٹنٹ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی جو یہ ہوا ہے پاکستان میں، جس طرح سے یہ ایک ریپ ایکٹ کمٹ ہوا ہے، تو دیکھیں نا کہ انسانیت سے بھی گئے لوگ، مطلب یہ نہیں کہ صرف اسلام کو وہ نہیں کیا، فالو نہیں کیا، یعنی انسانیت کی سطح سے بھی نیچے گر گئے، تو بالکل ہی ڈیسیوڈ ہو گئے نا اس دنیا سے، نفس سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی لشکر پھر تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکے گا، تو اس سے ڈرنا چاہیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے ایک جو کہ بہت رحم کرنے والی ذات ہے، تو اس کی رحمت کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی رحمت میں آ جاؤ، اس کی پروٹیکشن میں آ جاؤ، اس کی بات مانو گے تو پھر نقصان نہیں اٹھاؤ گے، پھر تمہارے لیے ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔